ناظرین، آج ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے معجزے کی حقیقی ویڈیو دکھائیں گے جو 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی اپنی اصلی حالت میں اس زمین پر موجود ہے۔ یہ معجزہ کیا ہے، اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہماری ویڈیو پوری دیکھیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر دیں۔ دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ کے موقع پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ہم ایک کشادہ وادی میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ میں پانی کا برتن لے کر آپ علیہ السلام کے پیچھے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارد گرد دیکھا، لیکن آپ کو پردہ کے لیے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ وادی کے کنارے 2 درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں سے ایک درخت کے پاس گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اطاعت کر۔ وہ درخت اس اونٹ کی طرح فرما بردار ہو کر آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا، جس کی ناک میں نکیل ہو اور وہ مہار پکڑنے والے کے تابع ہو۔ پھر حضور نبی رحمت دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کی شاخ میں سے ایک شاخ کو پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے میری اطاعت کر۔ وہ درخت بھی پہلے درخت کی طرح آپ کے تابع ہو کر آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام دونوں درختوں کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں درختوں کو ملا دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جڑ جاؤ۔ سو وہ دونوں درخت جڑ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس خیال سے نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے قریب دیکھ کر کہیں مزید دور نہ چلے جائیں، اور محمد بن عباد کی روایت میں ہے، اور مزید دور نہ ہو جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں وہاں بیٹھا اپنے دل سے باتیں کر رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ آپ علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں، اور وہ دونوں درخت ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنے اصلی سابقہ مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمحہ بھر کے لیے وہاں کھڑے رہے، پھر آپ علیہ السلام نے اپنے سر مبارک سے ایک جانب اشارہ کیا، پھر آپ میری طرف آنے لگے۔ جب آپ میرے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، تم نے وہ مقام دیکھا تھا جہاں میں کھڑا تھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان دونوں درختوں کے پاس جاؤ، ان میں سے ہر ایک کی ایک ایک شاخ کاٹ کر لاؤ، اور جب اس جگہ پہنچو جہاں میں کھڑا تھا تو ایک شاخ اپنی دائیں جانب اور ایک شاخ بائیں جانب ڈال دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر ایک پتھر لیا اور اسے توڑ کر تیز کیا، پھر میں ان درختوں کے پاس گیا اور ہر ایک سے ایک ایک شاخ توڑی، پھر میں انہیں گھسیٹ کر پھر آپ علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ لے گیا۔ اس جگہ میں نے ایک شاخ دائیں جانب اور ایک شاخ بائیں جانب ڈال دی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے حکم پر عمل کر دیا ہے، مگر کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس عمل کا سبب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس جگہ 2 قبروں کے پاس گزرا جن میں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ میری شفاعت کے سبب جب تک وہ شاخیں سرسبز و تازہ رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اردن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے آپ علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا۔
اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت بھی نہیں ہے، اور یہ درخت تنہا صحرا میں کھڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس درخت کو آج بھی کھڑا رکھا ہے۔ اس درخت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں، جس کی وجہ سے اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی کھڑا ہے۔ روایت ہے کہ اس درخت کے نیچے آپ علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی آخر الزمان ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی ایک بہت بڑا انجیل کا عالم مقیم تھا۔ یہ اس علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ کی تحقیق تھی کہ اس درخت کے نیچے آخری نبی ہی بیٹھیں گے، چنانچہ وہ ہر آنے جانے والے قافلے کو باغور دیکھا کرتا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آتی تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک ہستی تشریف فرما ہے اور درخت کا سایہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میسرہ بھی تھے، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے۔ بحیرہ بھاگتا ہوا میسرہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اس درخت کے نیچے صرف ایک ہی قیام کر سکتا ہے۔ بحیرہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا، تب سے لے کر آج تک یہ درخت ہرا بھرا ہے۔ اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور 1400 سال گزرنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ آج بھی زندہ صحیح سلامت ہے، جو قیامت تک جاری رہے گا۔ دوستو، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں جب خطبہ ارشاد فرماتے تو کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ علیہ السلام کے لیے وہاں ممبر رکھ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے۔ اس بار خشک کھجور کا تنا آپ علیہ السلام کے دیدار کے شوق میں اور محبت میں داڑے مار کر رونے لگا، جس سے اہل مسجد کے دل بھی بھر آئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اپنا دست شفقت اس پر پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے میں ہرا بھرا کر دوں تو میں تجھے اسی باغ میں لگا دیتا ہوں جس میں تو پہلے تھا، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں اور وہاں اولیاء اللہ تیرا پھل کھائیں۔ پھر نبی رحمت نے اپنا سر مبارک اس کی طرف جھکایا تاکہ اس کی بات سن سکیں۔ مجھے جنت میں گاڑ دیں تاکہ اولیاء اللہ میرا دیدار کر سکیں، اور میں وہاں ایسی جگہ پر رہوں جہاں میں بوسیدگی سے محفوظ ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ بھی اس درخت کی بات سن رہے تھے۔ نبی رحمت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے ایسا ہی کر دیا ہے۔ پھر نبی رحمت اپنے ممبر کی طرف تشریف لے آئے اور فرمایا کہ میں نے اسے اختیار دیا ہے جیسا کہ تم نے سنا ہے، تو اس نے یہ بات اختیار کی کہ میں اسے جنت میں لگا دوں۔ اس نے دار البقاء کو دار الفنا پر ترجیح دی ہے۔ سبحان